میری پیاری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے مشورے کو ماننا نہیں ہوتا تو پھر پوچھنے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ بلال صاحب میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، میں نے اسے بہت کہا تھا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا، پر اس نے اپنی منمانی کی. پھر مجھے بھی لوگوں نے کہنا تھا بچے نے کچھ کھا لیا، بچے نے کچھ کھا لیا. یہ میں تو آپ کے میرا بیٹا ہے حمزہ، اس کی شادی ہوئی تھی 1 مہینہ نہیں رہی، اس نے لو میرج کی تھی. اس نے حمزہ نے کس سے شادی کی تھی بیٹا؟ 1 سال ہو گیا. اس نے شادی کی کس سے تھی میری پیاری بہن؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ شادی نہ کریں گے، یہ کامیاب نہیں ہوئی. وہی بات ہوئی، 1 مہینہ کامیاب نہیں ہوئی شادی. اب میرا بچے کے نا بلال صاحب حالات بہت خراب ہیں، وہ جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنا قرضہ چڑھ گیا، اتنا کنگال ہو گیا، کیا سمجھ نہیں آتی. گھر میں کچھ نہیں دیتا اور پریشان بہت رہتا ہے، بڑی غصے سے بات کرتا ہے جب سے اس کا گھر ٹوٹا ہے. میری پیاری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے مشورے کو ماننا نہیں ہوتا تو پھر پوچھنے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ بلال صاحب میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، میں نے اسے بہت کہا تھا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا، پر اس نے اپنی منمانی کی. پھر مجھے بھی لوگوں نے کہنا تھا بچے نے کچھ کھا لیا، بچے نے کچھ کھا لیا. یہ میں تو آپ کے بڑے بیٹے کی شادی کی آپ کے مشورے کی، شکر اللہ کا وہ صحیح جا رہی ہے. آپ مجھے یہ حمزہ کے متعلق بتائیں گے کیا چاہتا ہے؟ گھر میں اتنا خاموش رہتا ہے، کچھ بات نہیں کرتا جب سے شادی ٹوٹی ہے. لڑکی نے بلا لیا ہے بلال صاحب. پہلی بات تو یہ کہ حمزہ بہت اچھا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسے تجربے سے گزر رہا ہے جس میں سے کہ عام شریف آدمی نہیں گزرتا. تو اس کو یہ کوئی عادت تو نہیں ہے نا، کوئی پروفیشنل آدمی تو نہیں ہے نا کہ وہ اس غم میں سے بار بار یا 10 دفعہ پہلے گزر چکا ہو تو اس کو پریکٹس ہو کہ کیسے گزرنا ہے. اس کی زندگی کا یہ بہت بڑا المیہ ہوا ہے نا ایک. تو ہماری نوجوان نسل جو ہے، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ جب اپنی ضد پر آ جاتے ہیں تو میرا بحیثیت باپ یہ رد عمل ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی ضد پوری کر کے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بھی میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور میں پھر بھی بحیثیت والد آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ واحد طریقہ ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ اپنے غم میں سے گزر رہا ہے اس وقت. پہلی بات تو یہ، اس کو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ اس کی پسند کی ناکامی کیا تانا اس کو نہیں دینا چاہیے بالکل بھی، اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے کہ حمزہ بہت غلط فیصلہ تھا لیکن ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں بحیثیت ماں اور ہم بحیثیت فیملی پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں. تم اگلا فیصلہ جو ہے وہ مشورے اور سوچ سمجھ کے کرنا، اور اگلی جب بات چلے حمزہ کو کہنا ضرور کہ بلال بھائی نے کہا ہے کہ اگلا مشورہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ خود آ کے کر لے کال کے اوپر، اور اچھا مشورہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا یہ پیارا بچہ ہے اتنی ہی نیک بخت اور ہمبل عورت اس کی زندگی میں جب تک نہیں آئے گی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. بس یہ صورتحال ہے. اگر گھر میں رہتا ہے وہ تو تسبیح کے لیے کہہ دو، اور تسبیح اس کو کیا پڑھنی چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی. اور اگر وہ نہیں کہہ سکتے آپ تو کم از کم یہ کر سکتے ہو کہ اسے کہو کہ سورہ رحمان کو لگا کر گھر میں یا گاڑی میں جاتے آتے جو ہے وہ سن لیا کرے. وہ صرف سٹریس کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالی ہی ول ریٹرن بیک انشاءاللہ تعالی. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کو تجربہ تھوڑی ہوتا ہے طلاق کا، تو اب وہ ہماری بچی جو ہے اس نے دبنگ طریقے سے مہینے بعد خلا لے لیا. مطلب دبنگ طریقے کی بات بھی کیسی قیامت ہے بھائی. آپ کی شادی جس سے مرضی ہو، مہینہ از ناٹ اے صحیح بات ہے ٹائم کہ جس میں آپ اتنا بڑا فیصلہ لے لیں. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید عذابوں سے بچایا. انسان کو نا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں لوگ بوجھ ہیں، جس طرح یہ بھی سمجھ رہی ہیں، اور وہ لوگ بوجھ نہیں ہوتے، رویے بوجھ ہوتے ہیں. یار آج کو میری پیاری بہن نے اس کو خاص ناشتہ کرا کے بھجوایا ہے علی وقار کو، خدا کی قسم. رویے بوجھ ہوتے ہیں. لوگ بوجھ نہیں ہوتے، رویے بوجھ ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی. آپ ان رویوں کو مینج کرنا سیکھ لیں. اب ہماری بہن کو چاہیے کہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلنگ کریں. اب اس کو ہر بات پہ یہ نہیں تو سارا کچھ کیتا ہوں، نہیں چھوڑ دیں، ہوگی غلطی کوئی بات نہیں. وہ اور ڈپریس ہوگا. اور میں اس لڑکی کے ماں باپ سے بھی حیران ہوں کہ جو مہینہ نہیں برداشت کر سکے سمجھا سکے. یہ غلط بات، بہت ہی غلط بات. ڈیو ڈیٹ دیں. اتنی دیر میں تو بچہ کلاس روم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا جتنی دیر میں یہ چاہ رہے ہیں کہ شادی کرنے. پکا ناشتہ آج کمال ہوا کوئی اور ہی.
بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں. بہن دیکھتی ہے پروگرام آپ کا؟ دیکھتی کبھی کبھی. میں بہن آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, جو ناشتہ آج آپ نے دیا ہے اس کو پرماننٹ کر لیں, پکا اس کو پکا کر لیں. کہتے ہیں اتنی دیر تو بچہ نئے اسکول میں نئی کلاس روم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا, شادی میں کیسے ایڈجسٹ ہو سکتا؟ امید کر رہے ہیں کہ ایک پرایا گھر پرایا ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو اس کو نئے لوگ ہیں, آپ صبر کریں, ذرا ہمت کریں. غیر معقول امیدیں پال کے نہ جائیں, چیزوں کو نیچے زمین گراؤنڈ لیول پہ لا کے سوچنے کی. اور یہ خاص رویے جو آپ نے دیکھنے ہونا, تو آج کل برف باری آپ کو پتہ ہے ہمارے نارتھ کی طرف بڑی ہو رہی ہے, مری کی طرف بڑی ہو رہی ہے. مری میں برف باری ہو رہی ہے اور ہم لوگ جب جاتے ہیں برفانی علاقوں میں تو ہم لوگ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. نہ ہمیں جیکٹوں کا پتہ ہے, نہ ہمیں گاڑیوں کا پتہ ہے, نہ ہمیں اینٹی فریزنگ پانی کا پتہ ہے کہ گاڑی میں ڈالنا ہوتا ہے, ہمیں کخ نہیں پتہ, نہ ہمارے پاس اسپیئر چین ہوتی ہے, نہ ہم پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے نا. تو برف میں جا کے ہم نے نا بنیادی طور پہ لڈی ڈالنی ہوتی ہے, تو اس کے اندر پھر حادثات ہوتے ہیں. اب اتنی بدتمیزی کے ساتھ لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں مری میں کہ اللہ کی پناہ ہے. یہ مزاج ہے قوم کا, اور اسی قوم کے مزاج میں سے وہ والدین بھی نکلے ہیں جو 29-30 دن کے بعد بیٹی کو کہتے ہیں تو کھلا لے اور جاؤ. بھائی خدا کا واسطہ ہے, ہو سکتا ہے اچھا رشتہ نہ ہو, لیکن اس کو پھر بھی نبھانے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے نا. اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ اس خاندان پہ آسانی کرے. اور میں آپ کو بچے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کو, بس ٹھیک ہے غم ہوگا 4-6 مہینے میں گزر جاؤ گے, کم بیک ٹو دا ریالٹی اور اپنے اگلے فیصلے جو ہیں وہ صحت مند کرنا. جی